میرے شیعہ سنی برادران، محرم کا چاند جب سے طلوع ہوا ہے، دماغوں اور دلوں پر ابا عبداللہ کی محبت کچھ اس قدر چھا گئی ہے۔ 10 دنوں کے مختصر دورانیے کا انقلاب ایسا ہے، اب تو یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا حسین کے علاوہ کسی کو جانتی ہی نہیں۔ برادر محترم جناب منتظر مہدی صاحب جتنا مسئولہ بھی نہیں، اور ان کی طرح اچھے سوزی بھی میرے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس سب میں ہی ہوں اور آپ ہیں۔ جی نہیں، وہ نہیں ہے آج، وہ نہیں ہے آج۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجمع اتنا بڑا ہے، میں ذاتی طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ کہاں تک ساری سر لوگوں کے نظر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جملہ پیچھے والے مومنین کے حوالے سے ضائع چلا جائے۔ آپ لوگوں کو اگر لگے کہ آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے تو امام حسین کی بارگاہ میں حق نہ رکھیے گا۔ میں گفتگو کا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، میں بتا ہی نہیں سکتا کہ محرم کیا ہے، مجلس کیا ہے، یا میری اتنی بساط ہی نہیں کہ میں بتاؤں کہ حسین کس کریم کو کہتے ہیں۔ یہ جملہ کیا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو دیکھنا، پہلا جملہ کہہ لوں، اور میں فقط اتنا جانتا ہوں فرش اعضاء کے حوالے سے کہ سال بھر دین فروشوں سے خدا کے غیظ و غضب کے تذکرے سن کر بیچاری ڈری ہوئی امت مجلس کا اشتہار نمودار ہوتے ہی اس منظر کو دیکھنے کے اشتیاق میں دوڑی چلی آئی ہے کہ حسین جھولی میں سر رکھ کر گناہگاروں کی پیشانی پر رومال کیسے باندھتے ہیں۔ میرے خیال سے میرے اہل سنت بھائی ہیں، کیا اس میں گرامی ہے جناب کا؟ محمد اویس بھائی آگے تشریف لائیے نا، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ یہ جگہ آپ کے لیے ہے، یہ امام حسین کا گھر ہے۔ اچھا لگتا ہے شیعہ سنی مل کے بیٹھے، آپ پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ شیعہ فقط حسین کے نوکر ہیں۔ آئیے آئیے آگے تشریف لائیے، جگہ دیجئے، جگہ دیجئے، جگہ دیجئے، جگہ دیجئے، میرے اہل سنت بھائی کو جگہ دیجئے، بڑی اچھی بات ہے، اچھا لگے گا، بہت اچھا لگے گا۔ محمد اویس صاحب پہلے تو خوش آمدید، بڑا اچھا لگے گا کہ ایک شیعہ علی علی کرے گا اور ایک سنی سنے گا۔ بات میں پتہ نہیں اب کہاں سے کرتا، یہ بات کہاں کو جاتی۔ اب آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ ایک اہل سنت بھائی جن کا نام محمد اویس ہے، وہ امام حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں اور انہیں میں نے قریب بلا لیا، کچھ وہ قریب آئے، کچھ میں نے ان کو قریب بلا لیا۔ اب مجھے حیرانی اس شیعہ پہ ہوگی جو لقمہ تو ان سے مانگ کے توڑ کے کھاتا ہوگا اور اس کا ہاتھ نیچے رہ گیا۔ میرے خیال سے جو بات مجھے 20 منٹ کے بعد کرنی تھی میں ابھی سے کر رہا ہوں، نہ میرے اہل سنت بھائی آئے ہوتے تو میں کبھی نہ کرتا۔ حیران ہوں گا اگر شیعوں کے ہاتھ نیچے رہ گئے۔ علی زیدی صاحب، میں نہیں جانتا کہ عزاداری کیا ہے، لیکن میں حیران ہو رہا ہوں کتنی فیصلہ کن ہے یہ حسین کی مجلس، جس کے انعقاد سے پہلے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس سرزمین پہ کتنے یزیدی رہتے ہیں اور کتنے حسین۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے، وہ جن کے ہاتھ پیچھے سے اٹھ سکتے ہیں کوشش کر کے مل کے نعرہ حیدری۔ میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی 20 منٹ کی بات ہے، موبائل چھوڑیں گے تو بات کا مزہ آئے گا۔ دعا کرنی ہے آپ نے ڈھیر ساری، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کتنے یزیدی رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کتنے حسینی رہتے ہیں۔ اب جملہ اگلا علامہ ناصر شہید کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس حسین ماحول سے کم از کم ایک تحفہ شہید کی روح کو بھی جائے، کم از کم شہر لاہور نے شہید سے عشق تو کیا ہے۔ جو میری بات پہ نہیں بولے وہ امید ہے شہید کی بات پہ بول پڑیں گے۔ میں لاکھ بار بھی صاحبان ممبر یہ جملہ اپنے اندر دہراؤں نہ تو اس کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ پتہ نہیں اس جملے کا کیا رشتہ ہے حسینیت کے ساتھ، میں نے تو کہہ دیا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کتنے یزیدی رہتے ہیں اور کتنے حسینی، لیکن قربان جاؤں علامہ ناصر شہید فرمایا کرتے تھے زمانے والوں یاد رکھنا محرم کے چاند کی پہلی جھلک نے نمودار ہو کر انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے یہ بات منوائی ہے کہ دنیا والوں یاد رکھنا اتنے لوگ تو بھی یزید کے پیچھے جینا نہیں چاہتے جتنے حسین کے نام پہ مرنا۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے، یہ ہاتھ سلامت رہے، وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں مل کے نعرہ حیدری۔ ایکو جی اس کی بند کر دیجیے گا،
بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا. اتنے لوگ یزید کے خیر ہوئے، اتنے لوگ یزید کے پیچھے جینا نہیں چاہتے. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. اتنے لوگ یزید کے پیچھے ابھی جینا نہیں چاہتے جتنے سخی حسین کے نام پہ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں. میں کوئی شعر وغیرہ پڑھ دوں تو ممکن ہے آپ لوگ اٹھ کے بھی داد دینا شروع کر دیں، لیکن یہ ماڈل ٹاؤن کا مجمع ہے. میرے سامنے پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہیں، میرے سامنے اسکول کالج یونیورسٹی کا وہ لڑکا بیٹھا ہے جسے سارا سال کسی کمیونسٹ کے ساتھ، کسی سوشلزم کے ساتھ، کسی بڑے سے بڑے لبرل کے ساتھ، کسی بڑے سے بڑے مارکسزم والے کے ساتھ، کسی بڑے سے بڑے ایتھسٹ کے ساتھ بات کرنا پڑتی ہے. اور یہ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، تم اس طبقے کے بھی پلے پڑتے ہو جو مذہب سے ویسے اسے پسند نہیں کرتا یا جسے لگتا ہے کہ مذہب کی وجہ سے قتل و غارت ہوتی ہے. کم از کم اگر جاؤ تو ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا اب وہ زمانہ نہیں رہا. 2026 بھی اپنے اینڈ پہ آ چکا ہے. چلے گئے وہ زمانے محمد اویس صاحب میرے اہل سنت بھائی، وہ دور چلے گئے جب لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے تو شیعہ ہے کہ نہیں، تو سنی ہے کہ نہیں. اب کوئی نہیں پوچھتا تیرا مذہب کیا ہے، تو کس کو مانتا ہے، تو کس کو نہیں مانتا، تو فلاں کو مانتا ہے یا فلاں کو نہیں مانتا، تو فلاں کو فلاں سے زیادہ مانتا ہے یا فلاں کو فلاں سے کم مانتا ہے. کم از کم ہر ہاتھ اٹھے تو ماڈل ٹاؤن آنے کا لطف ہے، ورنہ کوئی نہیں بولے گا. علی عباس عسکری فیصل شاہ جی اس المیہ میں بابا جی جینے کے لیے کافی ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں وہ اکیلا رہ گیا تھا. میں اس المیہ میں زندگی گزار دوں گا کہ میں اکیلا علی علی حسین حسین کر رہا تھا. بولے تو سب بولے، نہ بولے تو پھر کوئی بھی نہ بولے. چلے گئے وہ زمانے جب لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے تیرا مذہب کیا ہے. اویس صاحب اب کوئی نہیں پوچھتا تو شیعہ ہے کہ نہیں، تو سنی ہے کہ نہیں. رکھیے میرے سر پہ قرآن، پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آتی. وہ اس لیے کیونکہ اب لوگوں کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ حسینی کون کون ہے اور یزیدی کون کون ہے. لوگوں کے کام بتا دیتے ہیں کہ حسینی کون کون ہے اور یزیدی کون کون ہے. یہ اس جگہ سے ہاتھ نہیں اٹھ رہے. لوگوں کی باتیں بتا دیتی ہیں حسینی کون کون ہے اور یزیدی کون. بھائی جان مجھے دیکھیے گا، میں کہہ رہا ہوں فون نیچے رکھیں گے تو بات کا مزہ آئے گا. میں مجلس نہیں پڑھ رہا، میں احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں. اب لوگوں کی باتیں بتا دیتی ہیں حسینی کون کون ہے اور یزیدی کون کون ہے. میرے سر پہ قرآن رکھیے. محرم کا چاند نمودار ہوا، میں نے لوگوں کے چہرے دیکھ کے فیصلہ کرنا شروع کر دیا کہاں کہاں یزید نظر آ رہا ہے اور کہاں کہاں حسینیت نظر آ رہی ہے. میرے بھائیو جس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں وہ کائنات آدم و عالم کا واحد ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاریوں کے لیے مذہب کی قید رکھی ہی نہیں. اس کے دروازے پہ جو آئے، جب آئے، جہاں آئے، جیسے آئے، جس وقت آئے، جس رنگ میں آئے، لیکن اس نے ایک تقسیم کی ہے. 1400 سال سے دنیا وہ تقسیم دیکھ رہی ہے اور وہ تقسیم ایسی ہے کہ ہر مذہب پیچھے رہ گئے اور وہ تقسیمیں دو آگے چلی گئی. وہ دو تقسیمیں ایسی ہیں کہ اس نے دو چہرے دنیا کے سامنے نمودار کروائے ہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ دونوں چہرے اسلام کے ہیں. ایک چہرے کو حسینی کہتے ہیں، دوسرے چہرے کو یزیدی کہتے ہیں. 1400 سال گزر گئے، حسینی بھی دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، یزیدی بھی دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے. زندگی وہ بھی گزار رہے ہیں، زندگی تم بھی گزار رہے ہو. میرے اشروں سے بڑا جملہ ہے، اللہ کرے کہ ہر بندہ اس جملے کو سمجھ جائے. آج کی پوری اور میرے جوان بھائیوں، اس ہاتھ کا فائدہ کوئی نہیں ہے جو ذکر حسین میں بھی بلند نہیں ہو سکتا. زندگی یزیدی بھی گزار رہے ہو اور زندگی تم بھی گزار رہے ہو، لیکن دونوں کے جینے میں بڑا فرق ہے. اور فرق یہ ہے، پڑھو جملہ، فرق یہ ہے کہ سارا سال ترلائی سے لے کر گلگت تک یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں. صرف 10 دن لگتے ہیں حسین کو یہ بتانے میں کہ حسینی اتنے بڑھ گئے. ہاتھ وہ بندہ اٹھائے جس کے ہاتھوں کی ملکیت میرے مرشد حسین کے پاس ہے. وہ تو پیچھے بیٹھے سارے بولو، مل کے بولو حیدر حیدر. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. آپ سلامت رہیں، آپ جیتے رہیے. آپ یقین کریں یہ میرے سامنے پہلی مثال نہیں ہے، میں اس سے پہلے بھی یہ منظر دیکھ چکا ہوں. آپ یقین کیجئے یہ جو بچے ہیں نا، انہیں آفر بھی ہو جائے نا تو یہ 6 ڈشوں والے بفے والی جگہ پہ بھی اتنی عقیدت سے نہیں جاتے جتنی عقیدت سے اس قطار میں لگتے ہیں جہاں جناب عباس کی حاضری تقسیم ہوتی ہے. اس قوم کا بڑا تو بڑا رہ گیا، اس قوم کا بچہ بھی بتاتا ہے کہ بازار والا کھانا اور ہے، حسین کے دربار والا کھانا. بسم اللہ کرا، میں لاکھ بار کہوں یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے. بات اور آگے لے چلوں، چلے اور اوپر، پکی بات ہے، اور اوپر چلیے. حسین 10 دن کیا ایک مجلس کے بعد بتاتے ہیں
आओ आके देखो इतने बढ़ गए। मसला मेरे भाइयों पता क्या है? मसला ये है कि आप लोग तो माओं की झोलियों से जिक्र हुसैन सुन रहे हैं। एक बेचारा ऐसा भी मम्मी डैडी बच्चा है जिसे साल के 10 दिन में सिर्फ पता चलता है कि एक कम्युनिटी है जो मातम करती है। चुप तो आप ऐसे कर गए जैसे आपको पता ही नहीं। वो बेचारा 10 दिन के लिए बारगाहों की तरफ आता है जरा अपनी स्नैप को अपडेट करता है, वीडियोस वगैरह बनाता है, टिकटॉक पे डालता है, उसके बाद वापस चला जाता है। फिर सारा साल अपने राइट लेफ्ट में सुनता है यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह। करबला में कुछ नहीं हुआ था, करबला को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। मामला ये है कि आज तक पता ही नहीं चलने दिया गया। वो बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें किताब पढ़ी है खतीब अकबर की, मैं उनके जुमले पढ़ रहा हूँ। फरमाते 1400 साल से दुनिया ये खेल खेल रही है। हम कातिल के साथ भी हैं, हम मकतूल के साथ भी हैं, हम मारने वाले के साथ भी हैं, जिसे मारा गया हम उसके साथ भी हैं, हम हुसैन के साथ भी रहेंगे और हम यजीद को भी रजी अल्लाह कहेंगे। हर हाथ में मोबाइल है और 2026 भी आधे से ज्यादा गुजर चुका है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम बारगाहों के दरवाजे नहीं खुलवाते बल्कि अपने बाजू खोलते। पता नहीं ये मजमा किस लिए चुप करके बैठा हुआ है। अगर आप लोगों को किसी का भी डर है तो मैं गारंटी उठाता हूँ, अगर किसी का डर नहीं है तो फिर अपने हाथ आप उठाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मौका दिया है, यहाँ बैठ के एनालिसिस करो, यहाँ ऑडिट करो बैठ के अपने अपने इस्लाम का, कि जो जिंदगी बनामे इस्लाम गुजार रहे हो आया वो इस्लाम है भी कि नहीं। और जिस वक्त ऑडिट किया जाता है हमें दो चेहरे नजर आते हैं। एक चेहरा वो है जिसे दुनिया दहशतगर्द कहती है, एक चेहरा वो है जिसे दुनिया टेररिस्ट कहती है, एक चेहरा वो है जिसे दुनिया मोहब्बतों वाला कहती है। दोनों चेहरे इस्लाम के हैं। फैसला करना पड़ेगा कि ये जो मोहब्बतों वाला दीन था इसमें वायलेंस क्रिएट किसने किया। इसमें दहशतगर्दी आई कहां से? सामईन गरामी, मेरा कद छोटा है, आसमान से बड़ा जुमला है। जिसे किसी यजीद का डर हो वो अभी उठ के बाहर चला जाए। जिसके सीने में जनाब अब्बास का इश्क धड़क रहा है उसका हाथ देखना चाहता हूं। दुनिया वालों, तुम लोग भी तो मेरे मुसलमान भाई, अरे अवैस भाई आप भी तो सुनते होंगे कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, मुसलमान टेररिस्ट हैं। क्यों ना इस बात की बैठ के तकसीम कर ली जाए कि दहशतगर्दी वाले कौन है और मोहब्बतों वाले कौन है। अगर जमाने तेरे पास जगह है तो हमें बुला, हम आ जाते हैं, वरना आजा हुसैन की बारगाह में। तकसीम यही होगी कि दहशतगर्द कौन है, पढ़ दूं जुमला। और मोहब्बतों, वो पीछे वाले हाथ उठ गए, मैं उन्हें सलाम करूं। ये जो अंधेरे में बैठ के अंधेरे में जी रहे हैं मैं इनके लिए दुआ करूंगा। मेरे मौला करें कि इनके हाथ भी उठते हैं। अवैस भैया मेरे भाइयों तक ये पैगाम ले जाइएगा और उन्हें बताइएगा कि आए हम लोग मिलकर इस मसले का हल निकालते हैं। दहशतगर्दी वाले कौन है, इस चीज के नतीजा भी हुसैन की मजलिस में निकलेगा। क्योंकि आपने भी सारा साल मस्जिदों से बरामद होने वाले दहशतगर्द देखे होंगे, बारगाहों से नहीं देखे, मस्जिदों से देखे होंगे। हाथ नीचे न करना तुम्हें मौला का वास्ता, अभी हाथ बुलंद रखना, बात मेरी आगे है। मौला का वास्ता हाथ नीचे न करना, ये यहाँ जितने जवान बैठे हाथ नीचे न करना। मस्जिदों से बरामद होने वाले दहशतगर्द देखे होंगे, बारगाहों से नहीं देखे, मुमकिन ही नहीं। हुसैन बादशाह को रोने वाले उसे रोने के बाद दहशतगर्द बन के पकड़े जाए। क्योंकि हुसैन उस इंसान आजम को कहते हैं जिसने अपने अज़ादारों को काले कपड़े पहनाए हैं, काले धंधे नहीं करवाए। बैठा है कोई मुश्किल? क्या याद पे हो? फैसल शाह याद पे गल्लां वड्डियां ते शायरी बनती नहीं, ते मैं इन्हें मजीद हैरान करा गल होर उत्ते लैके चलना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे मौला ये आपके आशिकीन शिया सुन्नी बिरादरानी यहाँ पे बैठे हैं। मेरे मौला आपका फरमान है कि अगर जिंदगी का एंड मौत है, ये जिंदगी मुक्की जानी है, तो उसकी बेहतरीन सिलेक्शन जो है वो शहादत है। अगर जिंदगी का अंजाम मौत है तो मौला आपका फरमान है कि जिंदगी की खूबसूरत तरीन एंडिंग जो है वो शहादत है। तो मेरे मौला अगर आपका मकसद शहादत था तो ये शिया सुन्नी बिरादरान बैठे हैं पूछने के लिए कि आपने 28 रजब को घर छोड़ा है, आपने 10 मुहर्रम को शहादत पेश की है, शाबान, रमजान, शवाल, ज़िकात, ज़बिल, हज, मुहर्रम। मौला ये 5 से 6 महीने का सफर किस लिए? मौला शहादत जो पेश करनी थी तो हफ्ते बाद, 1 दिन बाद, उसी दिन, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, ये 6 महीने की ट्रैवलिंग समझ में नहीं आई। अली के लाल की आवाज़ है, अली के बास अस्करी मेरे जाकिर, जिस वक्त मॉडल टाउन में जाना वहाँ बैठे हुए मेरे आशिकीन को बताना कि अली के लाल का ऐलान था, मैंने शहादत से पहले 6 महीने का सफर नहीं किया, मैंने 6 महीने के सफर में क़यामत तक की तारीख लिखी है।
پیچھے والے ہی نہیں بول رہے تو آگے والوں سے کیا کروں؟ علی زیدی صاحب میرے پچھلے چپ پین میں اگلے کو لو کے منگا. یہ جتنے میرے پیچھے والے ہیں میں چاہتا ہوں ان کے بھی ہاتھ بلند ہونے چاہیے. امام حسین نے فرمایا میں تھا جس نے یزید کے خط کے بعد اعلان کیا یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. یزید تو نے بیعت کا جس شان سے سوال کیا میں نے اسی شان سے جواب دیا. اور یزید تو نے بیعت مانگی تو میں نے گھر کو اندر سے نہیں میں نے باہر سے تالا لگایا ہے. لے یزید میں بھی اب میدانوں میں اتر کے آ گیا ہوں. یزید میں 6 مہینے تک میدانوں میں رہوں گا. اور یزید میں گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. میرا 6 مہینے کا سفر ہے. یزید ان 6 مہینوں میں وہاں پہ رہوں گا وہاں سے گزروں گا وہاں چلوں گا وہاں سے ہوتا ہوتا وہاں قیام کرتا کرتا وہ وہاں سے ہوتا ہوتا وہ میری آخری منزل. ڈاکٹر فخر صاحب پیچھے والوں کی ذمہ داری اٹھائیے آگے والوں کی میں اٹھاتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پورا پنڈال علی علی اور حسین حسین کی صداؤں سے گونج جائے. کم از کم علاقہ سوچے تو صحیح کہ نوکر مانگنے کو بیٹھے تھے اور مالکوں کا ذکر کر رہے تھے. علی کے لال کی آوازیں میں نے 6 مہینوں کا سفر کیا اور ان 6 مہینوں کے سفر میں اعلان کیا یزید جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا یزید جتنے لشکر اکٹھے کر سکتا ہے کر. لیکن ایک بات یاد رکھی میں جانتا تھا جب میں میدانوں میں اتروں گا تو تو گھر سے باہر نہیں آئے گا کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے بزدلوں کا کام نہیں ہوتا. اور یزید میدانوں میں آنا جو ڈر گیا وہ رہنے دے جسے کسی کا ڈر ہے وہ رہنے دے. یزید میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے ڈرپوکوں کا کام نہیں ہوتا. اور یزید پردو جملہ سنبھال لیجئے گا. یزید میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے ڈرپوکوں کا کام نہیں ہوتا. اور یزید تو آج تک کبھی کسی میدان میں نہیں اترا تو کیا تیرا بھی کوئی کسی. اور ادھر دیکھ یہاں سے حسین اکیلا نہیں بلکہ چلا. اور میرے شرمیلے جوانوں ان سفید داڑھی والے بزرگوں کا جذبہ دیکھو میرے بھائیوں اور میرے شائع بھائیوں ان سفید ریش بزرگوں کا جذبہ دیکھو تمہیں مولا کا راستہ. علی کے لال کی آواز یاد رکھ یزید میں جانتا تھا میں میدان میں آؤں گا تو تو گھر چھپ کر بیٹھ جائے. شاہ جی میں شعر نہیں پڑھ رہا بات کر رہا ہوں تاکہ مسئلے کا حل نکلے. اللہ کرے کوئی ایک زبان کسی کو کلیریفیکیشن مل جائے. علی کے لال کی آواز تو کیا کوئی بھی نہیں میدان. یہاں سے حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والے بھائی کو بھی ساتھ لا رہا ہے. جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا جتنے لشکر ہائے 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 لشکر اکٹھے کر سکتا ہے کر. لیکن ایک بات یاد رکھی تیرے جگہ جگہ سے لشکر اکٹھا کر کے کربلا بھرنے تک اور میرے شب عاشور چراغ بجھا کر فوج کو چھٹی دینے تک قیامت تک کی نسل سوچیں گی تو صحیح کہ بزدل کون تھا بہادر کون تھا ڈرپوک کون تھا دلیر کون تھا. پریشان یہ زبانی سلامت رہے یہ ہاتھ سلامت رہے. میرے مولا توفیق دیجیے میرے مولا یہ میری زبان میسر دیجیے یا انہیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دیجیے. قیامت تک کی نسلیں سوچیں گی تو صحیح کہ بزدل کون ہے بہادر کون ہے ڈرپوک کون ہے دلیر کون ہے پریشان کون ہے اطمینان والا کون. بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ بڑا غرور ہے تجھے تیری طاقت پہ بڑا اطرار ہے یزید اپنے تھوڑا سا جاگ جاؤ میرے بھائیو تھوڑا سا جاگ جاؤ میرے بھائیو. بڑا اطرار ہے یزید اپنے لشکر کو لے جا یزید میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی اور یزید میں تیری حیثیت ایسے مٹاؤں گا. میں حسین اعلان کر رہا ہوں مرد بن کے کربلا میں آ اپنے لاکھوں لے کر تو آ 72 ہم آتے ہیں ایک بار کربلا کے میدان میں اپنے قدم رکھ. 10 محرم کا دن گزرنے دے پھر میرا اعلان ہے 10 محرم کے بعد میں حسین کہہ رہا ہوں تیری حکومت ختم میری حکومت شروع تیری حکومت ختم. کیمرہ پھیریے پنڈال اٹھ کر بھی بولے تو حق ادا نہیں ہوتا. مجھے بندے کا چہرہ دکھائیے جو ابھی تک پریشان ہے میں اس کے پاس چلا جاؤں کم سے کم اس کی تلاشی کروں کہ وہ ہے کون. علی کے لال کی آواز ہے یزید یاد رکھ مرد بن کے کربلا میں آ 10 محرم کے بعد تیری حکومت ختم میری شروع اور میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ پھر 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیت گیا اور اگر سبیلیں لگ گئی تو حسین. بات آدھے منٹ کی رہ گئی ہے گن کے آدھے منٹ کی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے ہی رہیں. گن کے آدھے منٹ کی بات ہے اور اگر آپ لوگ سنیں تو اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا. رضا بھائی جملہ سنیے اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا. حسین فرماتے ہیں اگر سبیلیں لگ گئیں تو میں جیتا. اب اگلا جملہ پڑھ رہا ہوں پیچھے والے صاحبان. حسین فرماتے ہیں یزید چھوڑ ساری باتیں 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا اور اگر میرا لشکر بڑھا ایسے نہیں پڑھنا. میں نے ایسے بالکل بھی نہیں پڑھنا. مجھے آپ پہ بوجھ نہیں بننا. آپ نے سننا ہے تو مجھے ایفرٹ کرنی ہے. آپ نے نہیں سننا تو مولا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں فارمیلٹی میں ٹائم پورا کروں گا میں چلا جاؤں گا.
مجھے یا ہر ہاتھ بلند چاہیے یا مجھے میں اکیلا یہاں پہ چاہیے. آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا. سر میں محنت کر رہا ہوں, ایسے نہیں, ایسے نہیں 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 نہیں, بلکہ میں دیکھ لیتا ہوں. اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا, سبیلیں لگیں تو میں, تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا, میرے عاشق بڑھے تو میں, میرا مقابلہ کرتے ہو. ارے کوفیو, ارے شامیوں, ارے بھٹکے ہوئے شجروں والو, جو ڈر گیا وہ رہنے دے. حسین فرماتے مجھ سے لڑتے ہو بے اولاد والدین کے بچوں. اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا, سبیلیں لگی تو میں, تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا, میرے عاشق بڑھے تو میں. میرے اہل سنت بھائی محمد اویس, خدا کی قسم آخری سانس تک مجھے یہ نام اب یاد رہے گا جتنی بار میں آج اٹھا چکا ہوں. اور میرے بھائی میرے پاس اور بڑی بات نہیں ہے اس گھر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, میرے پاس اس سے بڑا جملہ نہیں ہے. میں کس دیوار میں ٹکر ماروں اگر یہ قوم اب بھی میرا ساتھ نہ دے تو. حسین فرماتے یزید بڑی باتیں کرتا ہے, جب میں نے تیری اوقات مٹا. ہائے ہائے ہائے. حسین فرماتے مرد بن کے کربلا میں آ, پھر 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیت گیا. اگر میرے بیٹے امام کہلوائے, اور میرے بھائیوں ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ نیچے نہ کرنا, تمہیں مولا کا واسطہ. اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا, سبیلیں لگی تو میں, تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا, میرے عاشق بڑھے تو میں. یزید تیرا بیٹا, وہ پیچھے جو بزرگ اٹھ کے بول رہے ہیں, میں خدا کی قسم قبر تک مقروض ہو گیا ان بزرگوں کا, میں قبر تک مقروض ہو گیا. دکھ رہے گا ان جوانوں پہ جنہوں نے ساتھ ابھی تک نہیں دیا. لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا. ممکن ہے پنڈال اٹھ جائے, ممکن ہے میں اکیلا رہ جاؤں, لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا. اب یہ آخری بات ہے, سبیلیں لگی تو میں, تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا, میرے عاشق بڑھے تو میں, تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تیری جیت, حسین کی نسل امام کہلوائی تو میری جیت. چھوڑ ساری باتیں, مرد بن کے کربلا میں آ, اور میری شہادت تک بات ہی نہیں جانی. اور صبح کے ٹائم 10 محرم کا سورج چڑھے گا اور جنگ کی جیت کا فیصلہ ہو جائے گا. وہ ایسا کہ 10 محرم کی صبح اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو تو جیت گیا. اگر تیرا حر خود چل کے حسین کے دروازے, سارے بولو مل کے بولو حیدر حیدر. ڈیرہ غازی خان سے آئے ہیں, سرائکی سننی ہے آپ کو. ہوں تو سنتا چلو ڈیرہ غازی خان تو سفر کر کے آ گئے وے, میں پڑھتا تو سنتا چلو ڈیرہ غازی خان تو سفر کر کے آ گئے وے, تو سنتا چلو ہی وے ہی سرائکی. ہوں رسک علی گالے پڑھتے ہیں والا ڈے دیں لاہور کیا کریں دے. وہاں کئی تباہ تھی وے جندہ محمد دیال دے نال ویر ہووے, اور ساڑھے پیو ماں دا دین بچ گئے, علی دے پتران دی خیر. سارے بولو مل کے بولو نعرہ حیدری. تباہ تھی وے جندہ محمد دیال دے نال ویر ہووے, ساڑھے پیو ماں دا دین بچ گئے, علی دے پتران دی خیر. ایک شعر مجھے فخر بھائی نے بولا پڑھنے کے لیے, اس کے بعد مصائب شروع کروں, راضی رہیے گا. جناب حر کے حوالے سے بات تو آپ لوگوں نے بہت اچھی سنی ہے, بہت اچھے طریقے سے. میں نے خود بھی شاعری پڑھنا نہیں چاہی, صرف اس لیے کہ میں وہ خوش نصیب نہیں ہوں جسے روز روز آپ عاشقین کے چہروں کا دیدار نصیب ہوتا ہو. لیکن اب اگر حکم ہے تو ایک شعر سنیے, شعر سنیے. سارا دن ٹک ٹاک اور فیس بک پہ فارورڈ فضول قسم کی شاعری بھی تو آپ کو سننے کو ملتی ہے. اچھا شعر ہے, سنیے. ہاتھوں پہ کیا چپ بیٹھا ہے خدا کی قسم, ہاتھوں پہ باپ کے اعلان جیت کے, ایک بے زبان لے گیا میدان جیت. ہاتھوں پہ باپ کے اعلان جیت کے, بے زبان اصطلاح ہے, ایک بے زبان لے گیا. اگر آپ ظاہراً دیکھیں نا, اگر آپ ظاہراً دیکھیں تو 6 ماہ کے بچے بول نہیں سکتے. تو یہ دنیا دارانہ, یہ ہمارا جو ایک کلچر ہے اس حوالے سے ایک اصطلاح آ رہی ہے, ایک ٹرم آ رہی ہے. ورنہ اس گھر کے شہزادے جو ہیں وہ
وہ تو پھر ایک اور مرحلہ ہے نا. ہاتھوں پہ باپ کے اللہ اعلان، میں اس کو کلیئر کرنا ضروری سمجھتا تھا. ہاتھوں پہ باپ کے اللہ اعلان جیت کے ایک بے زبان لے گیا. اونچا بولیے، ایک بے زبان لے گیا. پیچھے والے نہیں بولے. ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے رومال. ہائے ہائے ہائے، ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے. ارے رومال حر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء، دل لے گیا حسین کا مہمان جی. یہ جس طرح علی عسکری عباس صاحب پڑھ رہے ہیں، اسی طرح پہلے بندے سے لیتے وہ آخری بندے تک جہاں تک میری آواز جاری ہے مل کر میرے ساتھ نعرہ مارنا اور آپ کی آواز لچک جاری چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مولا راضی ہوں. مولا کے نام پہ اتنے جذبے کے ساتھ پھر آواز کہاں برقرار رہتی ہے. انسان ہے آخر کو. جی بالکل. شربت توت سے پلس ملٹی ہاتھوں پہ بات کے اللہ اعلان جیت ایک بے زبان لے میدان رومال حرکت دیکھ. ہاں تو ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا رہتا ہے، انسانی یہ تو ہوتا ہے. دل لے گیا حسین کا